العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهي تجری بهم في موج كالجبال في الارتفاع والعزم ونادى نوح ابنه كنعان وكان في معزل عن السفينة يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يمنعني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله عذابه إلا لكن من رحم الله فهو المعصوم. قال تعالى وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك الذي نبع منك فشربته دون ما نزل من السماء فصار أنهارا وبحارا ويا سماء أقلعي أمسكي عن المطر فأمسكت وغيظ نقص الماء وقضي الأمر تم أمر هلاك قوم نوح واستوت وقفت السفينة على الجودي جبل بالجزيرة بقرب الموصل وقيل بعدا هلاكا للقوم الظالمين الكافرين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني كنعان من أهلي وقد وعدتني بنجاتهم وإن وعدك الحق الذي لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين أعلمهم وعادلهم. قال تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك الناجين أو من أهل دينك إنه سؤالك إياي بنجاته عمل غير صالح فإنه كافر ولا نجاة للكافرين. وفي قراءة بكسر ميم عمل فعل ونصب غير فالضمير لابنه فلا تسألني بالتخفيف والتشديد ما ليس لك به علم من إنجاء ابنك إني أعظك أن تكون من الجاهلين بسؤالك ما لم تعلم. قال رب إني أعوذ بك من أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي ما فرط مني وترحمني أكن من الخاسرين. لغات دیکھیے. تجری صیغہ واحد مؤنث غائب. مصدر ہے جرین و جریانا پانی کا بہنا، دوڑنا، کشتی کا چلنا. موج پانی کی لہر جمع امواج آتی ہے. آگے ہے نادا، یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب. نادا ینادی منادات باب مفعالت سے پکارنا. فی معزل، معزل یہ اس میں مکان ہے، علیحدگی کی جگہ، خلوت خانہ. یہ نصر سے ہے، مصدر آتا ہے ازلن الگ کرنا. سآوی یہ آوی فعل مضارع واحد متکلم ہے، باب ضرب سے. مصدر ہے اوین پناہ لینا، قیام کرنا. یاسمونی، یاسمو واحد مذکر غائب فعل مضارع. مصدر ہے عصمن پناہ لینا، روکنا، حفاظت کرنا. اسی سے ہے عاصم یعنی بچانے والا، پناہ دینے والا. آگے وحال بینہما، حال فعل ماضی واحد مذکر غائب. نصر سے حولاً و حیلولتاً، اس کے معنی حائل ہونا، رکاوٹ بننا. ابلعی واحد مؤنث حاضر فعل امر. سمع سے ہے ابلعی. مصدر آتا ہے بلعن نگلنا. بلعن اس کے معنی
نگل جانا. اور عقلی امر واحد مؤنث حاضر ہے باب افعال سے. روکنا. غیظ ماضی مجہول ہے باب ضرب سے آتا ہے غیظن و مغازن. پانی کا زمین میں اتر جانا، جذب ہو جانا. قضیہ ماضی مجہول ہے باب ضرب سے قضاءً فیصلہ کرنا، کام تمام کرنا. استوت باب افتعال سے برابر ہونا، ٹھہرنا. جودی ایک پہاڑ کا نام ہے. بعدن رحمت سے دوری، یہ باب کرم سے آتا ہے. بعد یبعد بعدن دور ہونا. مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے، اصل ہے ابعدو یبعدو بعدن. ترجمہ دیکھیے. اور وہ کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی ایسے موج میں اور ایسے پانی کے لہر میں جو بلندی اور بڑائی میں پہاڑ کے مانند تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو پکارا، اور وہ کنعان کشتی سے دوری کے مقام پر تھا. پکارا کہ اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کشتی میں اور کافروں کے ساتھ نہ رہو. تو کنعان نے کہا کہ ان قریب میں ایک ایسے پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، لیکن جس پر اللہ تبارک تعالی رحم فرمائے وہی خاص طور پر بچ سکتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ کنعان ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا زمین کو کہ اے زمین تم اپنے پانی کو نگل جاؤ جو تم سے نکلا ہے. تو زمین اس پانی کو پی لیا، نہ کہ اس پانی کو جو آسمان سے برسا تھا. تو وہ پانی نہر اور سمندر کی شکل اختیار کر لیا. اور آسمان سے کہا اے آسمان اب پانی کو روک لو. تو آسمان تھم گیا اور پانی برسانے سے رک گیا اور پانی ختم ہو گیا اور معاملہ تمام ہو گیا، یعنی قوم نوح کے ہلاک کا معاملہ پورا ہو گیا. اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو ایک پہاڑ ہے جزیرہ میں موصل کے قریب. اور کہا گیا کہ کافروں ظالموں یعنی کافر لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا اے میرے پروردگار، بے شک میرا بیٹا کنعان میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ نے ان کی نجات کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے جس میں تخلف نہیں، اور آپ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے اور سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح بے شک وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہیں جو نجات پانے والے ہوں، یعنی نجات پانے والے اہل میں سے یا آپ کے دین کے اہل میں سے نہیں ہے. بے شک تمہارا یہ سوال اس کے نجات کے بارے میں، تمہارا مجھ سے یہ سوال کرنا اس کے نجات کے بارے میں ناپسندیدہ اور غیر مناسب عمل ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہے اور کافروں کے لیے نجات مقدر نہیں ہے. اور ایک قرات میں عمل کے میم کے کسرے کے ساتھ ہے تو اس صورت میں عاملہ فعل ہوگا، اور غیروں کے نصب کے ساتھ ہے یعنی عاملہ غیر صالحین تو ضمیر ابن کی طرف لوٹے گی. انہو کی ہو ضمیر ابن کی طرف لوٹے گی، اصل عبارت ہو جائے گی ان ابنک
عاملا غیر صالح، لہٰذا تم مجھ سے سوال مت کرنا۔ یہ تخفیف کے ساتھ بھی ہے اور تشدید کے ساتھ بھی ہے، ایسی چیز کا کہ جس کا تم کو علم نہیں، یعنی تیرے بیٹے کے نجات کے سلسلے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ، ایسی چیز کا سوال کر کے کہ جس کا تم کو علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں ایسی چیز کا سوال کرنے سے جس کا مجھ کو علم نہیں، اور اگر مجھ کو میری کوتاہیوں کو معاف نہ فرمائیں گے اور مجھ پر رحم نہ کریں گے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ماں قبل کی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے کشتی پر سوار ہونے کا حکم ذکر کیا گیا تھا۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها۔ آگے اس بات کا بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی تعمیل ہوئی، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سب لوگ کشتی پر سوار ہو گئے اور وہ کشتی ان کو لے کر پانی میں چلنے لگی، جس کو آگے بیان فرمایا جا رہا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ فِي الْارْتِفَاعِ وَالْعَزْمِ۔ اصل عبارت ہے فَرَكِبُوا فِيهَا مُسَمِّينَ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، کہ کشتی ان لوگوں کو لے کر چلنے لگی پہاڑ جیسی موج میں، جو اونچائی اور بڑی ہونے میں پہاڑ کے مانند تھی، اور اس کشتی کی لمبائی 80 گز تھی، چوڑائی 50 گز تھی اور اونچائی 30 گز تھی۔ بعض لوگوں نے لمبائی 1200 گز بتایا اور چوڑائی 600 گز۔ آگے فرمایا گیا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ كِنْعَانَ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ عَنِ السَّفِينَةِ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ۔ کیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو پکار کر کہا اس حال میں کہ وہ کشتی سے علیحدہ مقام پر تھا کہ اے میرے پیارے لڑکے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کی معیت میں مت رہ جانا۔ چونکہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا بلکہ کافر تھا، اس لیے کافروں کے ساتھ تھا تو کشتی پر سوار نہ ہوا۔ اس لیے شفقت پیدرانہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکار کر کہا کہ ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ۔ اب رہا سوال کہ جب وہ اللہ کا دشمن اور کافر تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہونے کے لیے کیوں پکار رہے تھے، جبکہ اللہ نے پہلے ہی الا من سبق علیہ القول کہہ کر اور لا تخاطبنی فی الذین ظلموا کہہ کر کافروں کو سوار کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے کافر ہونے کا یقینی طور پر علم نہ تھا، اس لیے مومن سمجھ کر بلایا، یا کافر ہونے کا علم تو تھا مگر یہاں پر اس کو بلانا اس مقصد سے تھا کہ آؤ پہلے کفر سے توبہ کرو پھر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو یہ بلانا ایمان لانے کی دعوت کے طور پر تھا اور دشمنوں اور کافروں کا ساتھ چھوڑنے کی نصیحت کے طور پر تھا، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بھی نہ سنی اور کہنے لگا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی یمنعنی من الماء، کہ وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا، چونکہ پانی ابھی تک کم تھا، پہاڑوں پر چڑھا نہیں تھا۔ یہ سمجھا کتنا پانی آئے گا، پہاڑوں پر تھوڑا ہی چڑھ جائے گا، اور اگر چڑھے گا بھی تو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ڈوبیں گے، بڑے پہاڑ بچے رہیں گے۔ اس لیے حضرت سے کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میں کسی بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور ڈوبنے سے بچ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھ کو بچا لے گا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ عذابہ الا لکن من رحم اللہ فهو المعصوم، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے
لیکن وہی شخص جس پر اللہ رحم فرمائے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام پھر اس کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ آج کوئی بھی اونچا سے اونچا پہاڑ کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، مگر اللہ جس پر رحم فرمائے تو وہ بچ سکتا ہے، اور رحم کے استحقاق کے لیے ایمان شرط ہے، لہٰذا تم ایمان لا کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، باقی بچنے کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ حرف استثناء کے بعد لیکن لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر مستثنیٰ منقطع ہے۔ آگے فرمایا گیا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی باپ اور بیٹی کی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ طوفان کی ایک موج آئی، بیٹے یعنی کنعان کو بہا لے گئی، اس طرح وہ غرقاب ہو گیا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءک الذی نبع منک فشربته دون ما نزل من السماء فصار انہارا وبحارا، اور زمین سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اپنا وہ پانی نگل جا جو تم سے ابل کر نکلا ہے، تو حسب حکم زمین نے اپنا پانی پی لیا، نہ کہ اس پانی کو جو آسمان سے برسا تھا، تو یہ آسمانی پانی نہر اور سمندر کی شکل میں ہو گیا، اس کو زمین نے نہیں پیا۔ اسے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس سے قبل نہر اور سمندر نہ تھے، بلکہ رہے ہوں گے۔ آگے فرمایا گیا وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي أَمْسِكِي عَنِ الْمَطَرِ فَأَمْسَكَتْ وَغِيضَ نَقَصَ الْمَاءُ، اور ادھر اللہ نے آسمان کو مخاطب کر کے حکم دیا اے آسمان تم اپنا پانی روک لو اور تھم جا، چنانچہ آسمان رک گیا، پانی ختم ہو گیا۔ آگے فرمایا گیا وَقُضِيَ الْأَمْرُ تَمَّ أَمْرُ هِلَاكِ قَوْمِ نوح، اور معاملہ پورا ہو گیا، یعنی قوم نوح کو ہلاک کرنا مقصود تھا جو ہو گیا۔ آگے فرمایا گیا وَاسْتَوَتْ وَقَفَتِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِ جبل بالجزیرۃ بقرب الموصل، اور وہ سفینہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ جودی پہاڑ موصل کے قریب جزیرہ کا پہاڑ ہے، اس پر کشتی ٹھہر گئی، اور ظالموں کے لیے ہمیشہ کے واسطے رحمت سے دوری اور ہلاکت کا اعلان کر دیا گیا۔ الا بعدا للقوم الظالمین۔ آگے فرمایا گیا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي كِنْعَانَ مِنْ أَهْلِي وَقَدْ وَعَدتَّنِي بِنَجَاتِهِمْ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ الَّذِي لَا خُلْفَ فِيهِ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ عَالَمُهُمْ وَعَادَلُهُمْ، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا کنعان میرے اہل میں سے ہے، اور آپ نے مجھ سے ان کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے، اور بے شک آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے جس میں خلاف عہد کا امکان نہیں، اور آپ تو احکم الحاکمین ہیں، یعنی سب سے زیادہ جاننے والے اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ سے اپنے بیٹے کنعان کی نجات کے سلسلے میں فریاد کا ذکر ہے۔ اولاً تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، لیکن وہ بدنصیب اپنے باپ کی دعوت کے باوجود کشتی میں سوار نہ ہوا اور طوفان کے موج میں بہنے لگا، تو شفقت پیدری نے اس کی نجات کے سلسلے میں ایک دوسرا راستہ اختیار کیا کہ بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہے۔ حاصل فریاد یہ ہے کہ آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میرے اہل کی نجات کہ میرے اہل کو نجات دیں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اہل بھی نجات یاب ہوں گے، تو میرا بیٹا کنعان بھی تو میرا اہل ہے، وہ نجات نہ پا سکا بلکہ ڈوبا جا رہا ہے، لہٰذا آپ کا تو وعدہ بالکل سچا ہے، چنانچہ حسب وعدہ ان کو بچائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا قال تعالی یا نوح انہ لیس من اہلک الناجین او من اہل دینک انہ اے سؤالک
ایایا بنجاتہ عمل غیر صالح فإنہ کافر ولا نجات للکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح بے شک میں نے تیرے اہل کی نجات کا تم سے وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، لیکن یہ بات واضح رہے کہ میں اہل کی نجات کا وعدہ کیا میں نے، اور تیرے اہل وہی ہیں جو ایمان والے ہیں۔ رہا اس لڑکے کا معاملہ تو اگرچہ وہ تیرا بیٹا ہے لیکن تیرے وہ اہل میں سے شامل نہیں ہے جن کے نجات کا وعدہ ہے، یا تیرے دین کے اہل بیت میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کی نجات کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا غیر مناسب عمل ہے، کیونکہ وہ کافر ہے اور کافروں کی نجات نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا گیا وفی قراءۃ بکسر میم میں عمل فعل ونصب غیر فالضمیر لابنہ، کہ عمل غیر صالح میں ایک دوسری قراءت بھی ہے، وہ یہ کہ عمل کے میم کو کسرہ دیا جائے یعنی عمیلہ، تو اس صورت میں وہ فعل ہو جائے گا یعنی عاملہ ہو جائے گا، اور اس صورت میں غیر پر نصب آئے گا۔ عبارت یوں ہوگی فَإِنَّهُ ابن نوح عامل غیر صالح، تو اس صورت میں انہو کی ہو ضمیر ابن نوح کی طرف راجع ہوگی۔ آگے فرمایا گیا فلا تسألنی بالتخفیف والتشدید ما لیس لک بہ علم من انجاء ابنک، کہ اب آئندہ خبردار ایسی باتوں کی درخواست مت کرنا جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، یعنی اپنے بیٹے کی نجات کی دعا مت کرنا۔ یہاں پر فلا تسألنی میں دو قرات تخفیف کے ساتھ، یعنی لام کا سکون اور نون پر کسرہ معلیہ، فلا تسألنی، یا فقط کسرہ فلا تسألنے۔ دوسری قرات تشدید کے ساتھ، تو اس صورت میں لام پر فتح ہوگا اور نون پر تشدید مع الفتح، یعنی فلا تسألن، اور نون پر کسرہ کی بھی قرات ہے، وہ بھی بلا یا، یعنی فلا تسألنی، اور معلیہ یعنی فلا تسألنی۔ آگے فرمایا گیا انی اعوذ بک ان تکون من الجاہلین بسؤالک ما لم تعلم، کہ میں آپ کو یہ نصیحت دیتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے مت ہو جاؤ ایسی چیز کی درخواست کر کے جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام پر مشفقانہ اور مربیانہ عتاب آیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کا مقام بہت ہی بلند ہے، لہٰذا آپ کے شایع نشان یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی سفارش کرنے لگیں جن کی نجات ناممکن ہے، جبکہ میں نے ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا کہہ کر منع بھی کر دیا، لہٰذا آئندہ اس سے باز رہنا۔ آگے فرمایا گیا قال رب انی اعوذ بک من ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، بے شک میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسی چیز کی آپ سے درخواست کروں جس کا مجھے علم نہیں، یعنی آپ کی ہدایت پر عمل ضرور کروں گا اور مناسب امور کی دعا نہیں کروں گا، لہٰذا اب تک جو نادانستہ طور پر چوک ہو گئی ہے اس کو معاف کر دیجئے، کہ اگر آپ مجھ کو معاف نہ کریں گے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر نہ فرمائیں گے اور مجھ پر رحم و کرم کا معاملہ نہ فرمائیں گے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ وآخر دعواہم الحمد للہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.